الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تؤمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے خیانت سے متعلق کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. آج انشاءاللہ اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے جھوٹ اور جھوٹ کی جو مختلف صورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر کیا کیا ان کے متعلق وعید قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا کیا وعید حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے. انشاءاللہ ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو جھوٹ جیسے برے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کبیرہ گناہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے. اور جھوٹ کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت پر جھوٹ بولے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولے. سب سے پہلی صورت کہ انسان اللہ رب العزت پر جھوٹ بولے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کو منسوب کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی. اور اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولنا ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے، حلال رکھا ہے، انسان جو اپنی طرف سے کیا کرے اسے حرام کہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام کر رکھی ہے لیکن انسان اپنی طرف سے اس کو حلال کہے، تو یہ ہے اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا. یہ بھی اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولنا ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. اب کوئی انسان اللہ کے کسی نبی یا رسول کا انکار کرے، وحی کا انکار کرے، قرآن مجید کا انکار کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا ہوا. تو اللہ رب العزت کے اوپر اللہ رب العزت سب سے پہلی جو صورت ہے جھوٹ بولنے کی وہ ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا. اور اس کی جو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت پر جھوٹ بولے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت پر جھوٹ گھڑے. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. یہ لوگ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اور گواہی دینے والے یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ألا لعنة الله على الظالمين، کہ ظالم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو سب سے پہلی صورت اللہ رب العزت پر جھوٹ بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کے اندر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں.
اور دوسری صورت یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد نہیں فرمائی، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا، حالانکہ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے، اور یہ بہت ہی سخت ترین جھوٹ ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہوا، اور اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ یہ کہ انسان یہ کہے کہ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رات کو جھاڑو مت لگاؤ ورنہ 100 سال جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ ارشاد فرمایا کہ رات کو کپڑے مت دھو ورنہ 100 سال جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، انسان اپنی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ باتیں بیان کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہوا۔ اسی طرح کسی اللہ والے کی قول ہے، اللہ والے کا قول ہے، کسی بزرگ کی بات ہے، کسی عالم کی بات ہے، کسی محدث کی بات ہے، کسی مفسر کی بات ہے، کسی تابعی کی بات ہے، اور انسان ان بزرگان دین کی باتوں کو، ان اللہ والوں کی باتوں کو، ان جو بزرگان دین کی باتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، تو یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ وہ بات جو کسی عالم کی تھی، کسی بزرگ کی تھی، کسی اللہ والے کی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح اور آگے بڑھ کر مثال ہم سمجھیں کہ آج کل جو موبائل کا دور ہے، موبائل ہر شخص اپنے ہاتھ میں استعمال کر رہا ہے، ہر شخص کے پاس موبائل ہے، اور گھر ہو یا مسجد ہو، کارخانہ ہو یا دکان ہو، ہر جگہ آدمی اپنے ہاتھ کے اندر موبائل لیے ہوئے ہے۔ آدمی مسجد کے اندر آتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے موبائل کو بند کر لو، پھر بھی آدمی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اب آدمی یہ کہے کہ کسی طرح لوگوں کو اس برائی سے چھٹکارا دلایا جائے، اس برائی سے ان کو روکا جائے، اور آدمی اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر موبائل بجائے گا، مسجد کے اندر جو شخص موبائل کے ذریعے سے ریتم بجائے گا، گانا بجائے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ حالانکہ وہ نیک کام کر رہا ہے، انسان کو برائی سے ہدایت کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے، لیکن اس نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کو منسوب کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کو منسوب کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی، تو یہ شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید ارشاد فرمائی کہ اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے، وہ شخص اس وعید کا کیا ہو گیا؟ مستحق ہو گیا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح جھوٹ کی تیسری شکل یہ کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ بولے۔ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ انسان اپنے قول کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے آدمی کیا ہے؟ قول کے ذریعے سے جھوٹ بولے، اور ایک شکل یہ کہ انسان اپنے فعل کے ذریعے سے جھوٹ بولے۔ ایک انسان اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ جوا کھیلنا حرام ہے، ایک شخص اپنی زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے، لیکن خود وہ اس عمل کو کر رہا ہے، اس کام کو کر رہا ہے، وہ خود شراب پی رہا ہے، وہ خود جوا کھیل رہا ہے، وہ خود گالی دے رہا ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے سے گویا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جھوٹے لوگوں کے متعلق بہت زیادہ سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا کہ ایسا شخص کیا ہے؟ منافق ہے۔ منافق کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی تین علامتیں ہیں۔
سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے جھوٹ بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے منافق کی جو علامت بیان فرمائی اذا حدث كذب کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا وعد اخلف اب جب وہ وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے, وعدہ اپنا پورا نہ کرے. واذا اؤتمن خان اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے, امانت میں خیانت کرے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ علامت پائی جا رہی ہے گویا کہ نفاق کی منافق ہونے کی ایک علامت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ 3 ایسے شخص ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کل ان کو پاک کریں گے قیامت کے دن, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سب تو برباد ہو گیا, خسارے میں پڑ گیا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سب تو خسارے میں پڑ گیا, برباد ہو گیا, وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالوا خسروا من یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسبل کہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کرنے والا, ٹخنے سے نیچے اپنے کپڑے کو رکھنے والا, کرتا ہو, جبہ ہو, پینٹ ہو, شرٹ ہو, لنگی ہو, یہ کیا ہے جو اوپر سے کپڑے پہنے جاتے ہیں. اگر کسی شخص کا ایسا کپڑا جو ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے تو وہ کیا ہے, وہ اس وعید کے اندر داخل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسمل کہ وہ شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا ہے. آج ہم اور آپ جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز پڑھتے وقت تو ٹخنے کے اوپر ہم کپڑے کر لیتے ہیں, لیکن جب سے نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں, کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر لیتے ہیں, ٹخنا ڈھک لیتے ہیں. حالانکہ جس طرح نماز کے اندر ٹخنے اس سے اوپر کپڑا رکھنا ضروری ہے, اسی طرح نماز کے باہر بھی اپنا کپڑا ٹخنے سے اوپر رکھنا ضروری ہے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المسبل کہ اپنا کپڑا جو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المنان کہ احسان جتلانے والا, کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ ہمدردی کرے پھر اس کے بعد احسان جتلا دے کہ میں نے جو فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, فلاں موقع پر ہم نے جو تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا, تو یہ کیا ہے, یہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے شخص کے بارے میں بیان فرمایا. تیسرا وہ شخص ہے جو اپنا جو مال جو ہے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچے. ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو اس کے پاس جو سامان ہے, سامان اس درجے کا نہیں ہے لیکن لوگوں کو اس درجے کا بتا کر وہ کیا ہے, بیچ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسا شخص کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن نہ تو اس سے بات کریں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کا کل قیامت کے دن تزکیہ فرمائیں گے. اور ایسے شخص کے لیے کیا ہے, قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. تو 3 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائے. اسی طرح ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج کیا ہے, جھوٹ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ آدمی نوکری کر رہا ہے تو نوکری کرنے میں جھوٹ, آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کرنے کے اندر جھوٹ, آدمی گھر کے اندر ہے گھر والوں سے باتیں کر رہا ہے تو گھر کے اندر جھوٹ, آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر جھوٹ, آدمی دوستوں سے ملاقات کر رہا ہے تو دوستوں کے ساتھ جھوٹ. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولے تو اس کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے کیا ہلاکت ہے, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے. ایسا شخص کیا ہے, ہلاکت کے اندر داخل ہو گیا.
اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو رحمت کا فرشتہ اس کے پاس ہوتا ہے اس جھوٹ کی اتنی زیادہ سخت بدبو ہوتی ہے کہ وہ رحمت کا فرشتہ جو ہے کیا اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا جو فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس جھوٹ کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم جھوٹ بولیں گے اور جو رحمت کے فرشتے جب ہم سے دور ہو جائیں گے تو پھر ہماری زندگی کے اندر چین سکون عافیت کیوں کر آئے گی؟ جب ہمارے پاس اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہونے والے کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم دنیا کے اندر رہ کر ہم چین و سکون والی زندگی چاہیں تو ہم چین و سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جو بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نعم، ہو سکتا ہے بزدل ہو۔ آپ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہو سکتا ہے بخیل ہو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المؤمن کذابا، کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا، کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن بزدل تو ہو سکتا ہے۔ ایک ایمان والا جو بخیل کنجوس ہو سکتا ہے کسی وجہ سے، لیکن ایک ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے ساتھ یہ جھوٹ کی صفت کا جمع ہونا یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی مشکل ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم جو تنزلی کا شکار ہیں، ہم جو زوال کا شکار ہیں، ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، جہاں اور وجہ ہے ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ جھوٹ شامل ہو گیا۔ آج ہم اور آپ دوسروں کی جب چیزیں خریدتے ہیں فوراً ہم کیا بغیر کسی تحقیق کے خرید لیتے ہیں کہ یہ کیا، یہ چیز جاپان کے اندر تیار کی گئی ہے، اس لیے کیا یہ صحیح ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنی چیز کو بیچنے کی باری آتی ہے، دوسروں کے سامنے جب ہم اس چیز کو بیچتے ہیں تو ہمیں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ یقین دلانا پڑتا ہے، اس کو بالکل یہ چیز صحیح ہے، بالکل کئی باتیں کرنا پڑتی ہے جب جا کے اس کو یقین ہوتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ترقی کی جو صفات ہمارے اندر رکھی تھی، جو ترقی کی صفات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی تھی، ہم نے کیا ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور غیروں نے کیا اس کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے آج ان کو جو عروج پر چڑھا دیا، عروج پر پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو عروج سے اٹھا کر زوال میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اور آپ کو فلک سے اٹھا کر، آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ تو یہ جھوٹ سے متعلق باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے، اور اللہ تعالیٰ خاص طور پر جھوٹ سے کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی سطح پر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی جھوٹ بولنے سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔